پارسی مذہب کا شمار عالمی تاریخ کے قدیم ترین مذاہب میں ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مذہب بدھ مت، یہودیت، مسیحیت اور اسلام سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ پارسی زرتشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں۔ پارسی مذہب کا بانی زرتشت قدیم فارس کے مفکر اور مذہبی پیشوا تھا۔ زرتشت موجودہ شمالی ایران میں 628 قبل از مسیح پیدا ہوا اور 551 قبل از مسیح دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ اس کی کتاب اوستا کہلاتی ہے۔ زرتشت کے عقائد کے متعلق ابہام ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ زرتشت نے مختلف دیوتاؤں کو پوجنے کے عمل کی مذمت کی اور یہ تبلیغ کی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے نہ صرف ایرانی اور ہندو آرائیوں کے درمیان عظیم تقسیم میں اپنا حصہ ڈالا، بلکہ توحید یعنی خدا کی وحدت کے عقیدے کو بھی متعارف کروایا۔ جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفات ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی بت نہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زرتشت سنویت کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں یا 2 خدا کا فرما ہیں، ایک یزداں جو خالق اعلیٰ اور روح حق اور صداقت ہے، جسے نیک روحوں کی امداد اور اعانت حاصل ہے، اور دوسری اہرمن جوبدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت، اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ کسی زمانے میں پارسی مذہب فارس یعنی ایران کا سرکاری مذہب رہا۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ پارسیوں کی اکثریت تو ایران میں ہی رہی، لیکن کئی پارسی خاندان ہندوستان آ گئے۔ پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے، اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی آباد ہیں تو وہ بھارت کا شہر ممبئی ہے۔ ویسے دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کے ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 30 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کی اکثریت ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ممبئی اور کراچی کے کئی اسکول، ہسپتال اور کتب خانے ان کے سرمایے سے چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا۔ ہندوستان میں جدید سٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں۔ آج دنیا میں ایک اندازے کے مطابق صرف 1,40,000 پارسی باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے بیشتر بھارت میں آباد ہیں۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے اہم صنعت کار پارسی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بیوی رتی جناح کا تعلق بھی پارسی کمیونٹی سے تھا، اور ان کی بیٹی دینا جناح بھی پارسی مذہب کی پیروکار تھیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں اب یہ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں یہ لوگ نہ تو دوسرے مذہب کے فرد کو شادی میں اپنی لڑکی دیتے اور نہ باہر سے یعنی دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، پارسی لوگ اپنے لواحقین گدھوں کو کھلاتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ، کس کو کھلاتے ہیں؟ گدھوں کو۔ عقلی دلیل بڑی مضبوط، اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ منار خاموشی کہا جاتا ہے۔ دخمہ ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کے معبد کی تعداد زیادہ ہو۔
مثلا ممبئی، کراچی۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے۔ عام تصور کے برخلاف پارسی آگ کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ پارسی مذہب کے لوگ چاروں بنیادی عناصر پانی، ہوا، سورج اور آگ کو پاک اور مقدس عناصر کہتے ہیں اور ان کی تقدیس کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں، گاہوں میں ہر وقت آگ روشن رکھی جاتی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہی عرب انہیں مجوسی کہتے تھے۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہے۔ پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے مکانات اور معبد پر ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پارسی سورج کو اپنے خدا کا عکس بھی مانتے ہیں۔ نوروز پارسیوں کا بڑا تہوار ہے جو سورج کی نعمتوں کو عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ پارسی دن میں 5 مرتبہ عبادت گاہ میں اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور ان کے عبادت کے اوقات کار بھی مقرر ہیں۔ پارسی 3 اصولوں پر یقین رکھتے ہیں: گفتار نیک، کردار نیک اور پندار نیک۔ یہودیت کی طرح پارسی مذہب میں بھی تبلیغ کرنے کا دستور نہیں ہے۔ پارسی اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پارسی مذہب اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہودیوں ہی کے مانند پارسی کمیونٹی مخلوط شادیوں کی مخالف ہے، اس لیے پارسی کمیونٹی دوسرے مذاہب کے ثقافتی اثرات سے خاصی حد تک محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پارسی مذہب ان عوامل پر ایمان لازمی ہے جن میں فرشتوں کو ماننا، دنیا کا خاتمہ، حساب کتاب کا دن، جنت و دوزخ، شیطان، جنات، عبادت اور اپنے مال میں سے 10% خیرات کرنا۔ پارسی کمیونٹی تیزی سے معدوم ہو رہی ہے اور بعید نہیں کہ عنقریب یہ صفائے ہستی سے ہی مٹ جائے۔